اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 210۔ یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون، صرف اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں، الا ان یأتیہم اللہ، مگر یہ کہ اللہ خود ان کے سامنے آ جائے، بادلوں کے سائبانوں میں موجود ہو اور فرشتے بھی آ جائیں۔ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی جو لوگ اسلام کے واضح دلائل آ جانے کے بعد بھی دین اسلام میں مکمل داخل نہیں ہوتے، تو ان کے طور طریقوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے ان کے سامنے سزا دینے کے لیے ظاہر ہو جائیں، وقضی الامر، اور فیصلہ کر ڈالا جائے، یعنی جزا اور سزا کا قصہ جو قیامت کو ہونے والا ہے اس کا فیصلہ آج ہی کر دیا جائے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یعنی جزا سزا دینے کے لیے مخلوق کے سارے اعمال و معاملات اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ ذرا سوچ لو اس وقت کیا بنے گا۔ بس مومن کو تو چاہیے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے پرہیز کرے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے اجتناب کرے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اپنی اصلاح جلدی کر لو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا ہے کہ اپنے اصلاح احوال اور توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک عذاب آ جائے یا اچانک کوئی بیماری لگ جائے اور تم حسرت و افسوس ہی کرتے رہ جاؤ مگر پھر کچھ بھی نہ کر سکو گے۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ نمبر 2، ایسا کرنا حرام ہے۔ توبہ کرنے میں ٹال مٹول کرنا، کسی بڑے حادثے کا انتظار کرتے رہنا حرام ہے۔ فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے، بار بار اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ آپ بار بار اپنے گناہوں پر روئیں، پچھلے گناہوں کو بھی یاد کر کر کے روئیں۔ شیطان گناہوں کو بھلا دیتا ہے لیکن نیکیوں کو یاد کراتا رہتا ہے کہ تو نے فلاں نیکی کی تھی، فلاں نیکی کی تھی، یہ نہیں یاد کراتا کہ تو نے فلاں بھی گناہ کیا تھا، فلاں بھی گناہ کیا تھا۔ تو اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہیں، بار بار یاد کرتے رہیں، بار بار ڈرتے رہیں کہ اللہ اس گناہ کی وجہ سے مجھے کہیں پکڑ نہ لیں۔ اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کریں، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائیں، اس کو بخشش کا بہانہ چاہیے۔ وہ صرف بندے کی طلب اور عاجزی دیکھتا ہے، انکساری دیکھتا ہے، اسی پہ آدمی کے اوپر مہربان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے اور کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔